آج کا موضوع اس کے اندر ہم جو گفتگو کے اندر دو حصے میں نے رکھے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر واقعہ کربلا کا جو تاریخی حقائق ہے میں اس کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ احادیث اور روایات لانا چاہتا ہوں جس کی اندر واقعہ کربلا کا جو اصل ذمہ دار شخص یزید کو ٹھہرایا گیا ہے۔ چونکہ دوسرا حصہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے کہ بہت سے لوگ آج یزید کے حمایتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی کچھ ہوا تھا ابن زیاد کا کیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ پہلے تاریخی روایات کو لے لوں، پس منظر بیان کروں، اور پھر اس کے جو اصل کارندے تھے اس کے اوپر بات کروں۔ تو آئیے سب سے پہلے امام حسین علیہ رحمہ آپ کی ذات کیسی ذات ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرمایا حسن تخلیق کا شہکار حسین ابن علی، عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی، گلے گلزار حرم زبدہ آل ہاشم، نور چشم شہ ابرار حسین ابن علی، بزم ایمان و عقیدت کے لیے شمع و وفا، صدق و اخلاص کا معیار حسین ابن علی، دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی، حق نے باطل کو بہرحال پنپنے نہ دیا، اس حقیقت کا ہے اظہار حسین ابن علی، ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید، ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید، ایک سعادت تیرا کردار حسین ابن علی، اور حق جہاں جلوہ نما ہوگا وہاں تو ہوگا، چار سو ہے تیرا کردار حسین ابن علی، تیری سرکار سے خالی نہیں جاتا کوئی، سب کو ہے تجھ سے سروکار حسین ابن علی، آستاں پر تیرے آیا ہے تہی دست نصیر، تیرا دربار ہے دربار حسین ابن علی۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کی خبر تاریخ نے ہمیں نہیں دی، جس کی خبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے عطا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو شہادت ہوئی ہے میدان کربلا اور واقعہ کربلا سانحہ کربلا کوئی تاریخی امر نہیں ہے، بلکہ اس کا روایات احادیث میں آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے آ کر گفتگو ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی اندر نہ آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باگے باگے آئے اور اندر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے، تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان سے بڑا پیار ہے؟ فرمایا ہاں بہت پیار ہے۔ فرمایا پھر آپ کے اس لال کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ یہ پہلی خبر ہے جو فرشتہ آ کر امام الانبیاء کو عطا کر رہا ہے، اور کہا حضور اگر اجازت ہو تو وہ میں میدان کربلا کی مٹی نہ آپ کے سامنے لا کر دکھا دوں؟ حضور نے فرمایا لاؤ، تو وہ میدان کربلا کی مٹی کو لے کر ایک شیشی میں بند کر کے لے کر آئے۔ حضور رو رہے ہیں۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی فرشتہ آیا تھا اور میرے لال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جب مٹی سرخ ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ روایت کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور صحابہ روایت کرنے والے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا وہ تاریخی روایات، اور یہ پس منظر شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے اندر آتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے والے ہیں، قاتل ہیں، ان کا بدلہ لیں۔ اس بات پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ میری بیعت کریں، کہتے پہلے آپ ان کا بدلہ لیں پھر میں آپ کی بیعت کروں گا۔ بس اتنی سی بات پر جنگ صفین ہوتی ہے، اور جنگ صفین کے درمیان ہی وہ خارجی ٹولہ کہ جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جب دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہو گئی ہے، تو درمیان کے اندر شرارت کر دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا کر باہر ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ کوفہ کے رہنے والے لوگ تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ان کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزر گئی۔ اب پھر انہی میں سے ابن ملجم جو ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت میں آتے ہیں، اور کوئی 5-6 ماہ آپ خلافت کو سنبھالتے ہیں، اور کوفہ کے اندر ہی آپ مقیم ہیں، اور کوفیوں کے مزاج کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ جب سمجھ لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ جو کوفی ہیں وہ وفادار نہیں ہیں، لہذا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور نے خبر دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرما لی۔ اب جب صلح ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صلح کر لی۔ اب آگے 20 سالہ دور حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلتا ہے، فتوحات ہوتی ہیں، اور اہل بیت سے وہی محبت کا طریقہ جو ہے وہ چلتا ہے، جو شرائط تھی وہ پوری ہوتی ہیں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو جو کوفہ کے اندر بیٹھے یہ خارجی تھے، انہوں نے خط لکھنے شروع کیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہراً اس صلح سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، مدینہ سے نکلے ہمارے پاس آ جائیں، جیسے آپ ہمارے پاس پہنچیں گے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اب یہ بات مروان کو پہنچی، مروان نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اہل کوفہ نے جو خط لکھے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جب آپ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، فرمایا کہ بندہ حق اور مومن بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پر وعدہ کر لے، بیعت کر لے، پھر اس بیعت کو توڑا جائے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کوفی آپ کو بغاوت کے لیے ابھار رہے ہیں، تو آپ ان کی مدد نہ کیجئے گا۔ یہ خط جب ان کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے جواب لکھا، فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس خط پہنچا ہے، لیکن کوفیوں نے مجھے خط لکھے ضرور ہیں، لیکن میں آپ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا، پہلی بات یہ کہ میرے بڑے بھائی حسن نے آپ کے ساتھ صلح فرمائی ہے، اور جس کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے میں بغاوت نہیں کر سکتا۔ اور فقط یہی بات نہیں ہے کہ صلح امام حسن نے کی ہے میں بغاوت نہیں کر سکتا، فرمایا اس لیے بھی آپ نے ابھی تک شریعت کو توڑا نہیں ہے۔ جب تک آپ شریعت کے اوپر عمل پیرا رہیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف میدان عمل میں نہیں آئیں گے، اس لیے کوفیوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آنے لگا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے، یہ صحابی رسول ہیں، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو امیر منتخب کر دیں۔ اب حضرت امیر جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے کہنے پر انہوں نے دلائل سے گفتگو کی کہ پچھلے 5 سال آپ نے دیکھے ہیں، 10 سال جو ہماری خانہ جنگی کے اندر گزرے ہیں، اگر آپ نے امیر نہ بنایا تو خدشہ ہے پھر یہی خانہ جنگی ہو جائے گی۔ ان کے کہنے پر اور دلائل دینے پر حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کر دیا یزید کو۔
اب اس وقت تک یزید کا کردار صاف ہے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تجویز کیا ہے، انہوں نے اپنی حکمت اور تدبر اور سیاسی حکمت عملی کے تحت کیا تھا۔ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، کسی بھی صحابی کی نیت کے اوپر اگر کوئی ادنا سا بھی شک کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تربیت مصطفیٰ کے اوپر شک کرنے لگا ہے، وہ عدالت مصطفیٰ کے اوپر شک کرنے لگا ہے، ارے اس کے اوپر شک کرنے لگا ہے جس کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ میں ان صحابہ سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، وہ اس سند کے خلاف بولنے لگا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی صحابی کی نیت کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو بیعت رضوان پر حضور کے ساتھ تھے، اور جن کی شان میں اللہ نے کہا تھا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور پھر آپ سمجھتے تھے، پھر آپ نے جب یہ کہا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان سے جو ہے وہ اپنے بیٹے یزید کی جو ہے بیعت لے لی۔ بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی سوائے 5 لوگوں کے۔ یہ بڑے امت کے سربراہ لوگ تھے، تدبر کے، تفکر کے، اور جتنے بھی علم کا سرچشمہ لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 5ویں جو ہستی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ یہ 5 لوگوں کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تمام لوگوں نے بیعت لے لی۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، جب وفات ہوئی تو امیر مدینہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر اسے پہنچ گئی تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اب مسجد نبوی میں رات کا وقت ہے، اندھیرے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب پیغام آیا تو آپ نے پوچھا بھئی اس وقت کبھی مجھے امیر نے یاد نہیں کیا، آج یاد کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے، امام حسین کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ہمارے اوپر یزید کی بیعت لینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، سنتا ہوں وہ کیا کہتا ہے، اگر تو اندر جاؤں اور آواز کے اندر میری شدت آنے لگ جائے، میں غصے میں آؤں اور جلال میں آؤں، تو آپ لوگ تمام چیزیں چھوڑ کر اندر آ جانا۔ اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اندر لڑائی ہوگی، قتل ہوگا۔ آپ گئے، آپ نے بات سنی، اس نے کہا جی یہ معاملہ ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت لیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے جیسا آدمی جو ہے وہ چھپ چھپا کر بیعت نہیں کیا کرتا، جب میں بیعت کروں گا تو سب کے سامنے ہی کروں گا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جتنی بات تھی آ کر اپنے ساتھیوں کو جو ہے اس کی خبر دے دی کہ یہ والا معاملہ ہو گیا ہے، جس کے بارے میں ہم پریشان تھے، ہم سوچ رہے تھے، وہی جو ہے وہ ہو گیا ہے، لہذا اب میرا یہاں پر ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان تینوں نے ارادہ کیا ہم مکہ نکلتے ہیں، مکہ حرم ہے وہاں چلتے ہیں، اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑا۔ ایک وہ وقت تھا کہ مدینے کی آبادی روز صبح کو آتی تھی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب آفتاب تک آمد مصطفیٰ کے وقت انتظار کیا کرتے تھے کہ حضور ہجرت کر کے آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ وہ حضور کی راہوں کو تکتے تھے، اور جب حضور مدینہ کے اندر تشریف لائے تو ہر طرف خوشی کا سما تھا، لوگ پڑھ رہے تھے طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ حضور کے آنے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 14ویں کا چاند ہم یثرب والوں کے اندر نمودار ہو گیا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب
حسین کے نانا آ رہے تھے، لوگ استقبال کر رہے تھے۔ ایک یہ وقت ہے کہ امام حسین مدینے کو چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں اور ابا کے نانا کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے نانا حسین کو۔ آج لوگ جنت دیکھنی ہو تو مدینے جاتے ہیں، ارے یہ جو جنت کے سردار ہیں وہ اپنی جنت چھوڑ کر مکہ آ رہے ہیں اور کہا میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے نانا حسین کو۔ مدینے سے شاہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے پھر جو ہیں وہ چلے اور چل کر مکہ آتے ہیں۔ اب میں نے کہا یہ کوفیوں کو پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں تھے، اب انہوں نے خط پہ خط لکھنے شروع کر دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی کوفی ہیں کہ جنہوں نے امام علی مقام امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کیا ہے، حضور ہم ان کی طرف سے کوئی خیر نہیں دیکھتے، لہذا ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ نہ جائیے، آپ نہ جائیے، آپ رک جائیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ چاہتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور رک کر اپنی جمعیت کو اکٹھا کریں، لوگ آئیں، جب یہاں سے لشکر اکٹھا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کوفہ کی طرف جائیں، پھر جائیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا میں ارادہ کر چکا ہوں، اب کوفی خط پہ خط لکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہو کہ میں نہ جاؤں، اگر میں آج نہ گیا مجھے پتا یہ کوفی جھوٹے ہیں، میں جانتا ہوں یہ کوفی غدار ہیں، یہ وعدے کے پابند نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ یزید میرے نانا کے دین کے اندر تبدیلیاں کر رہا ہے، اگر میں آج نہ گیا کل یہ قیامت والے دن یہی کوفی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ ہم تو ابن رسول کو خط لکھتے رہے کہ ہماری مدد کو آئیے، جدید یہ کر رہا ہے، جدید یہ کر رہا ہے، لیکن حسین ابن علی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو مجبور ہو گئے تھے۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت کے رستے کو چھوڑ کر عزیمت کے رستے کو اپنایا، وہ رستہ کہ جس کے اندر موت آپ کو ویلکم کر رہی ہے، اس کو اپنا لیا اور سفر شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے تو جانا ہے جائیں، لیکن خانوادہ رسول کی بیویوں کو ادھر پہ چھوڑ جائیں، ان کو یہاں پر چھوڑ جائیں۔ آپ انہیں بھی ساتھ لے کر گئے۔ میں نے عالم تصور میں سوچا کہ میرا امام اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ کل قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ حسین اقتدار کے لیے گیا تھا، حسین جو ہے یزید سے جنگ اقتدار کے نشے میں کر رہا تھا، میں بنا ہتھیاروں کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں اور امت کو بتا دینا چاہتا ہوں حسین نکلے ہیں تو اقتدار کے لیے نہیں، دین مصطفیٰ کے لیے
لیے نکلے ہیں، مصطفیٰ کی عزت کے لیے نکلے ہیں، مصطفیٰ کی آبرو کے لیے نکلے ہیں، مصطفیٰ کے دین کو دوبارہ تخت پر لانے کے لیے نکلے ہیں۔ ارے وہ جو شریعت مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے ہیں، ارے اگر اس شریعت کے اندر ذرا سی تبدیلی صدیق اکبر کو نہیں برداشت تو جس کے رگوں کے اندر مصطفیٰ کا خون ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ابو بکر صدیق تو کہے کہ مدینے کے کتے میرے اوپر ٹوٹ پڑے پھر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہونے دوں گا۔ تو ادھر تو امام علی مقام امام حسین تھے، علی کا خون ہے اور پرورش فاطمہ الزہرا کی گود میں ہوئی ہے، جنہوں نے پاکیزہ دودھ پیا فاطمہ الزہرا کا، اب اس کی قیمت اٹھانے کا وقت آ رہا ہے۔ پھر امام حسین کیوں وہاں پر رک جاتے اور لوگوں کا انتظار کرتے؟ آپ نے امام مسلم کو آگے بھیجا، خبر ملی کہ خبر دیجئے کہ کیا حالات ہے۔ کوفہ میں گئے تو کوفیوں نے بڑا استقبال کیا۔ جب استقبال ہوتا رہا تو پھر آپ نے خط لکھ دیا کہ حضور یہاں پر تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے طرفدار ہیں، آپ آ جائیں۔ ایک دن میں 40,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی، اور روز بروز دن تعداد بڑھ رہی تھی۔ خط آپ نے لکھ دیا۔ جب خط لکھ دیا یہ بات پہنچی یزید تک، اس نے کہا جو کوفہ کا گورنر ہے آل نبی اولاد علی کے ساتھ بڑی رعایت کر رہا ہے اور یہاں پر بیعت ہو رہی ہے سر عام، تو آپ کچھ کرو۔ اس نے ابن زیاد کو بھیجا، اور جب ابن زیاد آیا تو اس نے آ کر بیس بدل کر جو ہے وہ تمام کوفیوں کو اپنی طرف کر لیا۔ امام مسلم جب گھر سے ابن زیاد کے خلاف نکلے ہیں تو 40,000 سے زائد لشکر آپ کے پیچھے ہے۔ جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے تو آپ کے پیچھے پڑھنے والے صرف 5 رہ گئے تھے، 5 رہ گئے تھے۔ اور جب مغرب کی نماز پڑھی ہے تو تنہا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے، تمام کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ امام مسلم کو جو ہے وہ شہید کر کر کوفہ کے بازار کے اندر لٹکا دیا، اور یہ خبر پھر وہ فصدق شاعر جو ہے وہ لے کر امام حسین تک پہنچا۔ وہ سفر کر رہا تھا، رستے میں امام حسین ملے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور کس طرف کا ارادہ ہے؟ فرمایا کوفہ کی طرف۔ فرمایا وہاں نہ جائیے گا، آپ کے بھائی کے ساتھ امام مسلم کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے، انہوں نے جو ہے اس کو شہید کر دیا ہے، اور ان کا سر جو ہے وہ چوک کے اندر ان کی لاش کو لٹکا دیا ہے۔ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیے گا۔ میرے امام نے پھر حیدری ہونے کا حق ادا کیا اور جواب بھی وہ دیا جو حضرت حیدر کا لال ہی دے سکتا تھا۔ فرمایا اے فصدق شاعر تو یہ بتا تو نے میرے بھائی کا سر کوفہ کے میدان اور چوک کے اندر لٹکا ہوا دیکھا ہے، کسی یزیدی کے سامنے جھکا ہوا تو نہیں دیکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ بتا تو نے میرے بھائی کا جو ہے وہ سر کہیں پر جھکا ہوا تو نہیں دیکھا؟ آپ کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر وہ سفر آگے چلتا ہے۔ جب آگے چلے تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں لشکر کے ساتھ، اور پھر وہ مکالمہ ہوتا رہا حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حر مل جاتے ہیں۔ پھر ابن زیاد پیچھے سے لشکر بھیجتا رہا اور یہاں تک کہ جب نوبت حد سے بڑھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفیوں کے سامنے خطبہ کیا۔ خطبہ جب دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا ہے فلاں بن فلاں یہ خط کیا تو نے نہیں لکھے تھے؟ یہ تیرا خط ہے، تو نے مجھے مکہ میں خط لکھا تھا کہ یزید یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو آپ آؤ ہماری مدد کرو، دین کے لیے نکلیے، بتاؤ تم نے مجھے خط لکھا کہ نہیں لکھا؟ آپ نے وہ بورے بڑے ہوئے تھے خطوں کے، وہ انڈیل دیے ان کے سامنے
یہ دیکھو تم لوگوں نے خط لکھے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمارے تمام راز فاش کر دیے ہیں تو وہ مکر گئے. انہوں نے انکار کر دیا اور بہتان باندھا اس ذات کے اوپر کہ جن کے نہ نانا نے، نہ بابا نے، نہ کبھی ماں نے، نہ کبھی بھائی نے جھوٹ بولا تھا. اس ہستی پر بہتان باندھ دیا. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ خطوط یزید کے پاس پہنچے تو وہ تو ہم سے خوش ہونے والا نہیں ہے، وہ تو اس کے انعام میں ہمیں انعام نہیں دینے والا. انہوں نے کہا اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ہی دو ہی شرطیں ہیں. ایک یہ کہ آپ جو ہیں وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ جنگ کریں. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کریں گے. انہوں نے مجبور جب کیا بیعت کرنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہا سمجھا ہے کیا، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو گتی سے کھینچ لوں گا، زبان دراز کو تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام. ارے یزید کی اوقات کیا ہے اور حسین بادشاہ ہو کر یزید غلام کی کہاں پر بیعت کرنے والا ہے؟ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام. تو بھی نمک حرام ہے، وہ بھی نمک حرام. او بے ادب یزید کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے. کہا کہ دوزخ جو ہے اس سے یہ امیر جو ہیں یہ جنت کے سردار ہیں، یہ دوزخ کے قریب نہیں رہتے. اور تو نے کبھی دیکھا نہیں کہ کعبہ کسی کلیسا کے گرجا گھر کے سامنے جھکا ہو؟ کہا کعبہ کبھی گرجے کے سامنے نہیں گرتا، نہیں جھکتا. آپ نے یہ بات کہہ کر بتا دیا ارے کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی اور کل شیطان یزید تھا، اور امام حسین کل امام ہو کر کل شیطان کے سامنے کیسے بیعت لے سکتے تھے، اس کی کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اور اس انکار کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر جو ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے پھر انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اب اس شہادت کے بعد بہت سے لوگ، میں دوسرے حصے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اس شہادت کو یہاں تک ہر کوئی بیان کرتا ہے. اکثر چیزیں آپ نے یہاں تک جو ہیں وہ بڑی سنی ہوں گی، لیکن آگے والا جو حصہ یہاں تک بیان کرنے کے بعد بہت بڑے لوگ اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی کچھ ہوا تھا اس کے ذمہ دار یا کوفی ہیں یا ابن زیاد ہے یا شمر ہے یا ابن سعد ہے. اس کے علاوہ یزید نے ان کو حکم نہیں دیا تھا. کوئی تاریخی روایت کوئی فلاں کچھ کہیں سے نہیں ملتا کہ یزید نے یہ کہا ہو. یہ سب اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے بغض ہے سینے میں. اہل بیت سے بغض کی وجہ سے یزید کی حمایت کرتے رہتے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا تھا تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. مایا یہ تیرے دل کے اوپر کیسی گرا لگ گئی ہے کہ امام علی مقام امام حسین کو دیکھ کر بھی سامنے تو یہ کہتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی معاذ اللہ، یا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یزید نے حکم ہی نہ دیا تھا. آؤ سنو، حضور نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید. فرمایا میری امت میں میری سنت کو جو سب سے پہلے بدلے گا
اس کا نام یزید ہے۔ حضور یہ خبر دے کر گئے ہیں، اور پھر جب یہ سانحہ کربلا ہو گیا، واقعہ کربلا ہو گیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اندر بیعت لی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ لی، آپ نے بیعت نہ کی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یزید کو اس بات کی خبر پہنچی، جب یزید کو اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے خط لکھا، اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر نقل کیا ہے، یہ روایت کوئی تاریخی روایت نہیں ہے۔ اس کے اندر لکھا کہ امام عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے خط لکھا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ملحد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو کہا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت لو، آپ نے ان کی بیعت نہ لے کر ہمارے خاندان کی عزت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا ہے۔ یہ یزید خط لکھ رہا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس نے کہا کہ میں اس کی جزا تمہیں دوں گا، اور میں مرتے دم تک اس بات کو بھولوں گا نہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو سمجھائیں اور ان کو اس بات پر روکیں۔ یہ طویل خط لکھا اس نے، اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تیرے خاندان کو عالی نسب والا کہنا چاہتا ہوں یا تیری بڑے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا نہیں، مجھے تیرے طرف سے کوئی خیر نظر نہیں آتی، میں نے جو کیا ہے للہیت کے لیے کیا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور تو چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی جزا یا دنیاوی انعام لوں گا تیرے سے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تیرے منہ میں خاک ہو، اللہ تیرے اوپر پتھر برسائے اور تیرا نفس تجھے تھکا دے، تو ذلیل و رسوا ہو۔ آگے جو آپ نے بات لکھی ہے وہ بات قابل توجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، جنہیں حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفسر عبداللہ ابن عباس ہے۔ آپ نے یہ لکھا اترانی انسا قتل کا حسینہ وفتیانہ بنی عبد المطلب، کہنے لگے تجھے لگتا ہے میں تیرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد المطلب کے جوانوں کو قتل کرنا بھول گیا ہوں؟ کہا مصابیح الدجا، وہ اندھیروں کے اندر چراغ کی مثل تھے، وَنُجُومُ الْأَعْلَامِ، اور وہ تاریکی کو دور کرنے والے نامور روشن ستارے تھے، غَدَرَتْهُمْ جُنُودُكَ بِأَمْرِكَ، تیرے لشکر نے تیرے کہنے پر امام علی مقام اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا ہے۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، آج کے کسی عالم دین کا نہیں ہے، یہ بات کہنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں، جو حضور نے جس کو کہا مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں۔ صحابہ کو پتا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کرنے کا حکم یزید نے دیا ہے۔ اب جب حضرت صحابہ کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ ان کو شہید کرنے کا حکم یزید نے دیا، تو 1400 سال بعد آنے والے اگر یزید کے ساتھ حمایت کو جتلائیں اور اس کا سائیڈ لیں تو سمجھ جانا چاہیے پھر کہ یہاں پر حسینیت نہیں ہے، یہاں پر آل نبی اولاد علی کا پیار نہیں ہے، یہاں پر منافقت پائی جا رہی ہے، ایسی منافقت کہ جنہوں نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے لیکن حضور سے جو ہے وہ وفا نہیں کی۔ اور میرے پاس کوئی 8 سے 10 روایات ایسی موجود ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، لکھی پڑھی ہیں، میں ان کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ لوگ مغرب کے بعد کے بیٹھے ہیں اور عشاء سے اوپر عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، اس کے بعد بھی آپ یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں چند ایک باتیں کر کے اس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو بات میں کوئی دلائل وغیرہ مجھ سے چاہیے ہوں تو میں ان کو یہ دلائل جو ہے وہ میسر کر سکتا ہوں، وہ دے سکتا ہوں، اور اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ
روایات پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جتنا بھی حکم، جتنا بھی کام ہوا تھا یزید کے کہنے پر اور یزید کے ہونے پر ہی ہوا تھا۔ اب آؤ میں ایک روایت جو ہے، یہ جو ابن زیاد کو کہہ کر کے یہ سارا کچھ ابن زیاد نے کیا تھا، الکامل فی تاریخ کے اندر ابن زیاد کا قول ابن اسیر نے لکھا ہے کہ مسافر بن شریح الیشقری نے اس بات کو لکھا، کہتے ہیں کہ یزید نے مجھے لکھا اما قتل الحسین، کہ کہا جہاں تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات ہے تو سنو، فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَيَّ يَزِيدُ بِقَتْلِهِ، ابن زیاد کہتا ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے کا حکم مجھے یزید نے دیا تھا، اور اس نے کہا تھا یا تو امام حسین کو شہید کرو او قتلی، یا پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ فاخترت قتلہ، فرمایا کہنے لگا کہ پھر میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یزید سے جو ہے وہ اپنی جان جو ہے اس کو بچایا ہے۔ اس کے بعد میں آخری ایک روایت پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ روایت یزید کے بیٹے معاویہ کی، اب اس کو بیان کیا ابن حجر الہیثمی المکی نے، اور آپ نے لکھا ہے الصواعق المحرکہ کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا یزید جب مر گیا تو معاویہ جو یزید کا بیٹا ہے انہوں نے کہا ان من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسرعیہ وبئس منقلبہ، کا جو بات ہم پر سب سے زیادہ گرا ہے، یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ ہمیں معلوم ہے کہ یزید کی بری ہلاکت اور برا انجام ہوا ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یزید نے مرتے وقت توبہ کر لی ہو۔ میں نے کہا ہر بندے کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے جس نے اذیت دی مصطفیٰ کو رب نے فرمایا توبہ کی توفیق نہیں دوں گا۔ اور یہ احتمال کیسا؟ اس کا بیٹا یہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا باپ یزید اس کی ہلاکت جو ہے اس کا انجام برائی کے اوپر ہوا ہے، اور کہا وقت قاتل اطرت رسول اللہ، اور اسی یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ یزید نے امام علی مقام کے گھر والوں اور آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وَأَبَاحَ الْحَرَمَ وَخَرَبَ الْكَعْبَةَ، اور اسی نے مدینہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اسی نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ارے جو اصل یزید کی اولاد ہے وہ تو کہے کہ میرا باپ نے یہ غلط کیا ہے، اسی نے حکم دیا ہے۔ ارے بعد میں آنے والی یزید کی اولاد یہ کہتی ہے نہیں ہمارا باپ جو ہے وہ پاک تھا، اس نے حکم نہیں دیا۔ اگر اس نے حکم نہیں دیا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چھری کیوں ماری؟ اس نے حکم نہیں دیا تو اس نے کیوں کہا کہ آج میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے؟ اگر اس نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا تو بتاؤ پھر اس نے جو ہے وہ کیوں نہ بدلہ لیا؟ پھر اس نے جو ہے وہ قصاص پر ابن زیاد کو قتل کیوں نہ کیا، عمر کو قتل کیوں نہ کیا، شمر کو قتل کیوں نہ کیا، ابن سعد کو قتل کیوں نہ کیا؟ اگر اس نے جو ہے وہ حکم نہیں دیا تھا، اس کو پتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے کہا تھا کہ اگر ابن زیاد کا برا ہو کہ اس نے امام علی مقام کے ساتھ یہ کر دیا، اگر وہ امام علی مقام کو زندہ میرے پاس بھیجتا تو میں نہ کرتا۔ میں نے کہا یہ سیاسی باتیں ہیں، یہ سیاسی باتیں ہیں۔ یہ کب کہا تھا یزید نے؟ جب یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چھری مار چکا ہے، جب یزید کے درباریوں کو علم ہو گیا کہ یہ باغی نہیں ہے، یہ اطرت مصطفیٰ ہے کہ جن کے متعلق حضور نے کہا تھا اللہ کا حیا کرنا، جب اسے معلوم ہوا کہ یہ رایا تو میرے خلاف بغاوت کر دے گی، تو اس نے سیاست کو بچانے کے لیے سیاسی جملے کہے ہیں۔ آج جو حکومت کے اندر ہیں، کل کیا یہ آپس میں دستے گریباں نہیں تھے؟ کل یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے؟ آج یہ مل کر حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح یہ سیاست کو بچائے ہیں اسی طرح یزید سیاست کو بچا رہا تھا، اقتدار کو بچا رہا تھا۔ اگر اس کے دل میں کچھ ہوتا، خوف خدا ہوتا، تو وہ ضرور ان کو قتل کرتا، ان کو سزائیں دے دیتا،
کیا یزید حافظ تھا؟ کیا اسے پتا نہیں؟ قرآن نے کہا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اس کا بدلہ لیا جائے گا، زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا، اور قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور قتل کے اندر ہی زندگی ہے۔ اے عقل مندو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے قرآن کا حافظ ہو اور اس کو یہ پتا ہی نہ ہو۔ بات یہاں تک نہیں ہے، بات یہ ہے ابن جوزی نے لکھی کہ جب اسے پتا چل گیا یہ معاملہ ہو گیا تو اس نے کہا، ابن جوزی نے لکھا تذکرۃ الخواص کے اندر، استدعى ابن زیاد الیہ، اس نے ابن زیاد کو اپنے پاس بلایا، وآتاہ اموالا عظیما، اور اسے کثیر مال تحفے میں دیا، وتحفا کثیرا، اور کثیر تحفے دیے، وقرب مجلسہ، اور اپنی قربی مجلس میں بٹھا لیا، ورفع منزلتہ، اور اس کے درجے کو، رینک کو بلند کر دیا، وادخلہ علی نسائہ، اور جو اس کے نجائز بیبیاں تھی اس کے پاس ابن زیاد کو جانے کا موقع بھی دیا، اور وجعلہ ندیمہ وسکرا لیلا، فرمایا کہ ساری رات پھر ابن زیاد کے ساتھ بیٹھا، یہ یزید جو ہے وہ شراب بھی پیتا رہا۔ اگر اس نے حکم قتل کا نہیں دیا تھا تو بتاؤ کوئی ایک تاریخی روایت لے آؤ کہ مدینے پر حملہ کرنے کا حکم یزید نے نہ دیا تھا، یا مکے پر حملہ کرنے کا حکم یزید نے نہ دیا تھا۔ یہ سب کچھ یزید نے کیا تھا، یہ حکم یزید نے دیا تھا، یزید کے کہنے پر ہوا۔ اب یہ تمام حکایات اور تمام حدیث اور روایات سننے کے بعد کون ہے مسلمان بھی کہے اور یزید کا پھر ساتھی بھی ہو جائے؟ کون ہے جو اہل بیت سے محبت کا دم بھی بھرے اور پھر یزیدی کے ساتھ جو ہے وہ حمایت کا دم بھی بھرتا ہو؟ ارے ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو دلوں کے ایک دل کے اندر یزید بھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ حسین بھی رہے، یا تو حسین رہیں گے یا تو پھر یزید رہے گا۔ اس لیے تاریخ کے اندر بھی روایات موجود ہیں، احادیث میں بھی باتیں موجود ہیں، لیکن بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ اس لیے کہ حق کو چھپایا جاتا ہے۔ انہوں کو واقعہ کربلا سمجھ نہیں آیا، اگر ان کو واقعہ کربلا سمجھ آ جاتا تو ان کو پتا چل جانا تھا کہ حق دبتا نہیں ہے، ارے حق نیزے پر چڑھ کے بھی بولا کرتا ہے۔ انہوں نے چاہا تھا کہ حسین کی زبان کو بند کر دیں گے، اسلام کی جڑ کاٹ دی جائے گی، قرآن کی صدا بند ہو جائے گی، لیکن حسین نے نیزے پر چڑھ کے قرآن سنا کر بتایا ہے یزیدی لاکھ آ جائے حق دبنے والا نہیں ہوتا، حق قرآن نیزے پر چڑھ کے بھی قرآن سنایا کرتا ہے۔ اور ایک نیزے کی نوک کے اوپر بھی پھر حق بولا کرتا ہے، نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے، یہ دین کے جس دین پہ نادا ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا سمر بول رہا ہے، میں ابن علی عکس نبی فخر زمی ہوں، میں ابن ابی عکس نبی فخر زمی ہوں، میدان میں اکبر سا نہ ڈر بول رہا ہے، اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر، اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے، قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے، ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کا پسر بول رہا ہے۔ ارے نیزے کی بلندی پر قرآن سنانا یہ آل نبی اولاد علی کی صفت ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ حق جو ہے وہ چھپنے والا نہیں ہے، اور چھپائیں اور چھپتا نہیں۔ آپ روایات بیان کرے یا نہ کرے، حسینی زندہ ہیں، وہ حق کو سامنے لا کر ہی جو ہیں وہ رہیں گے۔ اور خود ہی نے دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہے؟ آخری بات خود ہی نے، محبت اہل بیت بھی
اور آخری بات بھی تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے اس کا اظہار بھی ہو جائے اور ایمان اور ذرا جو ہے وہ جذبے اور نکھر کر سامنے آ جائے. خود ہی نے دل سے پوچھا بتا کے کیا حسین ہے؟ درک درک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے جدید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے جدید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت گیا، جدید تھا حسین ہے. اس لیے مردہ آباد، مردہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اس لیے امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر بتا دیا، لوگوں جتنا بھی چاہو کہ حق چھپ جائے، حق تن سے جدا، سر تن سے جدا بھی ہو تو حق نیزے پر بولا کرتا ہے. اس لیے حق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے اور محبت گھٹانے سے گھٹتی نہیں ہے. یہ جتنا چھیڑو گے محبت اتنی بڑھتی چلے جائے گی. اس ذکر کو جتنا سنو گے اتنا ہی عشق تڑپتا چلا جائے گا. کان اور سننے کے لیے جو ہے وہ ترستے چلے جائیں گے. یہ ذکر ہی اتنا پیارا ہے. اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں کردار حسینیت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.